باللہ من الشیطان الرجیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت۔ اس میں تمام انسانی طبقات، تمام مذاہب، تمام ثقافتیں، تمام علاقے، تمام اکائیاں آ گئیں، سب کے لیے رحمت۔ یہ جو میسیج ہے رحمتا للعالمین، یہ میسیج انٹیگریشن کا میسیج ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی رحمت کے رشتے سے ساری انسانیت کو جوڑ دیا۔ کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر فرسٹ قرآن کی ریولیوشن اتری اور آپ غار حرا سے تشریف لائے اور آپ اس بڑی ذمہ داری کی ادائیگی کا جو بوجھ ہے اس کے بارے میں سوچ رہے تھے، ورڈ تھے، فکر مند تھے، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنا سٹیٹمنٹ دیا، اپنی خطاب کیا، اپنی پہلی تقریر فرمائی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ، اور حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر پہلا ڈسکرپشن، پہلا بیان دیا۔ وہ بیان سنیے، اس بیان کے ایک ایک لفظ سے انٹیگریشن کا معنی نکلتا ہے، اور انٹیگریشن نہیں ہو سکتی، یاد رکھ لیں، جوڑنا، اتصال جوڑنا آپس میں، اور اس کے مقابلے میں ہے ڈس انٹیگریشن، پھوڑنا، انقطاع کرنا، انفصال کرنا، جدا کرنا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جوڑنے کے لیے آئے تھے، پھوڑنے کے لیے نہیں آئے تھے، ملانے کے لیے آئے تھے، جدا کرنے کے لیے نہیں آئے تھے۔ ہمارے رویے آج کے دور میں ریلیجس ایکسٹریمزم کے باعث، نیرو مائنڈڈنس، تنگ نظری کے باعث ہمارے رویے انفصال کے، انقطاع کے ہو گئے۔ ہم ایک دوسرے کو پھوڑتے ہیں، جدا کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت اور آپ کا میسج جدا کرنے کا نہیں، جوڑنے کا تھا۔ اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسج سنیں۔ وہ فرماتی ہیں کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت آپ کو اس امر کی ادائیگی میں کبھی پریشان نہیں ہونے دیں گے۔ کیوں؟ کویسچن ہے وائی۔ آپ نے 5 چیزیں بیان فرمائی ہیں، 5 چیزیں، اس کو یاد کر لیں، بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا اِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ، فرسٹ ورڈ آف دا فرسٹ اسٹیٹمنٹ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیان کا پہلا لفظ۔ اور یہ نکتہ سمجھیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت نگاری، آپ کی سیرت طیبہ کے بیان کی پہلی اسٹیٹمنٹ، پہلی روایت ہے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کی۔ آپ کی زوجہ مطہرہ جو اعلان نبوت سے بھی پہلے 15 سال سے for the last 15 years she has been watching every single day and night of Holy Prophet, every single moment of Holy Prophet, every single act and deed of Holy Prophet, every single movement of his conduct and behavior. ہر لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا واچ کر رہی ہیں۔ 15 سال، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا۔ وہ کیا کہتی ہیں کہ اللہ کی قسم آپ نے کبھی خونی رشتوں کو توڑا نہیں ہے بلکہ جوڑتے ہیں۔ آپ دیکھیے، تو پہلا سٹیٹمنٹ جو آپ نے تو کانفرنس کا عنوان انٹیگریشن رکھا، کبھی آپ نے سوچا تھا، میرا کویسچن ہے ہر ایک سے، کبھی سوچا تھا کہ جب حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بیان کیا حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے، تو اس بیان کا پہلا لفظ انٹیگریشن تھا؟ کسی نے سوچا تھا کبھی؟ آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر پہلا خطاب، اس خطاب کا پہلا جملہ
جو آقا علیہ السلام کی ایک کنڈکٹ کو بیان کرتا ہے وہ انٹیگریشن ہے. پھر سنیے انکا لتصل الرحم، لتصل اتصال، آپ انٹیگریٹ کرتے ہیں خونی رشتوں کو. یہ حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا کلائمیکس ہے، نیوکلیس ہے. پھر she stated وَتَحْمِلُ الْكَلَّ، اور آپ لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہیں. You bear people's burdens. You remove the burdens and difficulties and hardships from the shoulders of people. اب لوگوں کے بوجھ اتارنا کندھوں سے، یہ بھی انٹیگریشن کریٹ کرتا ہے. پھر فرمایا تیسرا وَتُقْسِبُ الْمَعْدُومِ، جو لوگ محروم ہیں ان کی مدد کرتے ہیں، جو محروم ہیں ان کو دیتے ہیں. یہ محروموں کو دینا یہ بھی ایک فاؤنڈیشنل پرنسپل آف انٹیگریشن ہے. یو ہیلپ دا ڈیسٹیچیوٹ. یہ موڈز آف انٹیگریشن، اس سے انٹیگریشن پیدا ہوتی ہے، اس سے تعلقات جڑتے ہیں. جس کی آپ مدد کریں گے اور محرومی کی حالت میں آپ اس کو دیں گے، اس کی مشکل کو آسان کریں گے، جس کے بوجھ کو اتاریں گے، اس کے برڈن کو شیئر کریں گے، ان تمام ایکٹس کے ذریعے انٹیگریشن پیدا ہوگی. 3 چیزیں. چوتھی چیز فرمائی وَتَقْرِ الضَّيْفَ، مہمان نوازی کرتے ہیں آپ، مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں، مہمانوں کے لیے دروازہ کھولتے ہیں، مہمانوں کے لیے دسترخوان بچھاتے ہیں، مہمانوں کی عزت اور تکریم فرماتے ہیں، انہیں اپنائیت کا احساس دیتے ہیں. تو میزبانی کرتے ہیں مہمانوں کی. تو مہمان کیا ہوتا ہے؟ عام طور پہ علامت ہے اسٹرینجر کی. مہمان غیر ہوتا ہے، جو باہر سے آتا ہے، دور سے آتا ہے، اس کو مہمان کہتے ہیں. اور جب آپ اس کے لیے اپنے دروازے، اپنا سب کچھ کھول دیتے ہیں، میزبانی کرتے ہیں، تکریم کرتے ہیں، تو گویا اسٹرینجر کو اپنا بنا لیتے ہیں. یہ بھی انٹیگریشن پیدا کرتا ہے. یعنی یو گیو ہاسپٹیلٹی ٹو یور گیسٹس. یہ جو بات میں نے چوتھے پوائنٹ کی ختم کی. 5ویں چیز فرمائی وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور جو لوگ مصیبت زدہ ہوتے ہیں، مشکلات میں، مصائب و آلام میں پھنس جاتے ہیں، آپ ان کی مدد کرتے ہیں، ان کی حاجت روائی فرماتے ہیں، ان کی مشکلات کو حل کرتے ہیں. یعنی یو ہیلپ دوز who have been afflicted by calamities. تو جب آپ یہ کرتے ہیں، مشکلات میں پھنسے ہوئے اور مصائب و آلام میں پھنسے ہوئے لوگوں کو مدد کر کے اس کو مشکل سے نکالتے ہیں، تو اس سے بھی انٹیگریشن پیدا ہوتی ہے، کلوزنس آتی ہے، دوری ختم ہوتی ہے. یہ 5 چیزیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کی وہ ہیں جنہیں حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کی سیرت طیبہ پر دی جانے والی پہلی سٹیٹمنٹ میں ہائی لائٹ کی. تو یہ 5 پرنسپلز پر بیس کرتا ہوا the whole integrational character of Holy Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ آپ کس طرح انٹیگریٹ کرنے والے نبی اور انٹیگریٹ کرنے والے رسول. یہ وہ پہلی چیز ہے جو آقا علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں عطا ہو. یہ ایک گوشہ ہو گیا. پھر حضور علیہ السلام کی یہی جو سیرت طیبہ کا گوشہ ہے، اس میں دیکھیں آپ نے انٹیگریشن کرنے کے لیے، خواہ وہ انٹر کمیونل ہے اور خواہ وہ انٹرا کمیونل ہے، مسلمانوں کے اندر ہے بالکل، یہ مسلمانوں اور دوسرے مذاہب کے درمیان ہے، پوری انسانیت کی سطح پر. تو آپ نے اس انٹیگریشن کے لیے کچھ اصول وضع فرمائے. وہ اصول جن پر انٹیگریشن کا اسلامک کانسیپٹ قائم ہے. ہمارے مسلمان ملکوں میں، مسلمان معاشروں میں، مسلمان طبقات اور حلقوں میں یہ چیز ختم ہو گئی ہے. انٹیگریشن دل میں وسعت مانگتی ہے،
یہ چند بنیادی ستونوں پر قائم ہے، اور وہ ستون جن پر انٹیگریشن کا کنسپٹ قائم ہے، ان میں سب سے پہلے انسانیت کی عزت اور تکریم ہے۔ بطور انسان ہر ایک کی عزت اور تکریم کرنا، قطع نظر اس کے کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا مشرب کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے، اس کا مسلک کیا ہے، اس کی فیملی کیا ہے، نہیں، irrespective of his faith, religion, color, creed and language and tribe. Human dignity، انسان کی انسانیت کے اعتبار سے تعظیم اور تکریم۔ جب آپ اس سوچ کو اپنے اندر قائم کرتے ہیں تو آپ کا دل و دماغ وسیع ہو جاتا ہے۔ اس کے اوپر پھر آپ انسانی خون اور اس کی جان و مال کی عزت اور اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ کس طرح انٹیگریشن قائم ہوتی ہے، اس کے فنڈامنٹل پرنسپلز ہیں، بنیادی سینکٹیٹی، ہیومن بلڈ کی، ہیومن پراپرٹی، ہیومن آنر کی، انسان کی عزت، اس کی جان کی، اس کے مال کی، اس کی عزت و آبرو کی تکریم ہوتی ہے۔ انسان کی جب عزت و تکریم آتی ہے تو پھر آپ سوچتے ہیں اس کی ویلفیئر کے لیے، اس کی ویل بینگ کے لیے، اس کی اچھائی کے لیے، بھلائی کے لیے، اس کے نفع کے لیے، اس کے لیے خیر سوچتے ہیں اور اس کی مدد کرتے ہیں۔ پھر انسانوں کے لیے جب مدد کرتے ہیں، جس کو کھانے کی ضرورت ہے اسے کھانا دیتے ہیں، جس کمزور کو طاقت کی ضرورت ہے طاقت دیتے ہیں، جسے تعلیم چاہیے تعلیم پھیلاتے ہیں، کسی کے لیے صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی کے قرض اتارتے ہیں، کسی کو رہنا رہائش فراہم کرتے ہیں، کوئی بہکا ہوا ہے اسے راہ ہدایت کی طرف لے جاتے ہیں۔ الغرض جو بھی ضرورت مند ہے اور اس کی جو بھی ضرورت ہے، آپ اس ضرورت کو پورا کرنا اپنا فریضہ سمجھتے ہیں، چونکہ آپ کی سوچ میں انسانیت کی بھلائی ایک بنیادی ستون اسلامی تعلیمات کا بیٹھ گیا۔ جب آپ بطور مسلمان سوچتے ہیں، جب بطور انسان بھی سوچتے ہیں، تو پھر آپ کے اندر بردرہڈ کا، انسانی اخوت اور اسلامی اخوت، یہ دو دائرے ہیں۔ پہلے اسلامی اخوت مسلمان کی مسلمان سے، دوست کی دوست سے، رشتہ دار کے رشتہ دار سے، پڑوسی کی پڑوسی سے، اور پھر انسانی اخوت انسان کے انسان سے، ایک بردرہڈ ہوتی ہے۔ پھر آپ کی سوسائٹی اور معاشرے میں باہمی محبت، افیکشن، لو، ایک دوسرے کے لیے برداشت اور محبت اور احسان، یہ سلوک پیدا ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب حضور علیہ السلام ہجرت مدینہ کے بعد تشریف لائے مدینہ طیبہ اور ایک نیا اسلامی معاشرہ قائم کرنے لگے، اسلامی معاشرہ، تو آپ دیکھیے کہ ایٹ دیٹ ٹائم اللہ رب العزت نے نماز پنجگانہ کے احکام سے معاشرہ شروع نہیں کروایا، روزے کے احکام سے معاشرہ شروع نہیں کروایا، حج اور زکوٰۃ کے احکام سے معاشرہ شروع نہیں کروایا، یہ بعد میں اترے، بعد میں۔ مگر ہجرت مدینہ کے بعد جو پہلا حکم حضور علیہ السلام نے صادر فرمایا، اور جہاں سے آپ نے اسلامی معاشرے کی بنیاد رکھی، اور ان کی سوشل لائف اور ان کی کولیکٹیو لائف اور سوسائٹل لائف، پوری معاشرتی زندگی کا سفر جہاں سے شروع کیا وہ انٹیگریشن تھا، سوشو اکنامک انٹیگریشن، اس کو مواخات کہتے ہیں۔ اس مواخات کے ذریعے حضور علیہ السلام نے مکہ سے آئے ہوئے مہاجرین کو جمع کیا، اور جو اہل یثرب تھے انصار، ان کو جمع کیا، اور ہر فیملی کے ایک ایک ہیڈ کو، ذمہ دار کو کھڑا کر کے، ادھر سے انصار میں سے ایک، ادھر سے مہاجرین میں سے ایک کھڑا کر کے ان کو جوڑا۔ یہ انٹیگریشن ہے، جوڑا، اور جوڑ کے کہا کہ تم اس کے بھائی ہو۔ ایک ریلیشن شپ آف بردرہڈ قائم کر دی، ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا، ہر ایک مہاجر اور ہر ایک انصاری کو بھائی بھائی بنا دیا۔ جتنے ہیڈز آف دا فیملیز تھے، خاندانوں کے سربراہان، مہاجرین انصار میں سے ایک ایک اٹھا کے سب کو جوڑ دیا۔ اس کولیکٹیو بردرہڈ کے سسٹم کو امپلیمنٹ کیا،
سوشو اکنامک انٹیگریشن ہو گئی. اس کو مواخات مدینہ کہتے ہیں. یہ ایک انٹرنل تھا جس کو میں نے کہا انٹرا کمیونل انٹیگریشن. تو انصار مہاجرین بھائی بھائی ہو گئے، خاندان اور خاندان جڑ گئے. یہاں کے لوکل رہنے والے اور باعث ہجرت کر کے آنے والے، ان کے درمیان فاصلہ نہ رہا. انہوں نے اپنے بزنس میں شریک کر لیا، اور مہاجرین نے انصار کو اپنی صنعت میں اور جو ان کا کاروباری سکل تھا اس میں شریک کر لیا. انصار زیادہ تر زراعت پیشہ تھے، ایگریکلچر کرتے تھے. انہوں نے ان کو اس میں شریک کر لیا، دکانوں میں شریک کر لیا، کاروبار میں شریک کر لیا، ٹریڈ میں شریک کر لیا، فیملیز میں شریک کر لیا، گھر جوائن کر لیے اکٹھے. یہ ہے اسپرٹ آف اسلامک ٹیچنگ. ٹھیک ہے، آج اس حد تک آپ کو سوسائٹی میں کسی کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہ ہو، مگر اس کا ایک میسج ہے، اس کی ایک اسپرٹ ہے اس پورے ایکٹ کی، مواخات مدینہ کی. اس اسپرٹ کو تو اپنے اندر زندہ رکھ سکتے ہیں، اور اگر وہ اسپرٹ ہمارے اندر زندہ ہو تو اس کا مطلب ہے اصل ایمان زندہ ہے، جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت مدینہ کے بعد اجتماعی اور معاشرتی شکل دی. وہ ایمان زندہ ہے. ایک دوسرے سے محبت کریں. ہم آپس میں نفرت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہوئے منہ بھی خوشگوار نہیں بناتے، موڈ بھی اچھے نہیں ہوتے، مسکراہٹیں بھی ایکسچینج نہیں کرتی، دلوں میں سازش ہوتی ہے، فاصلہ ہوتا ہے، دھڑے بندیاں ہیں، فرقہ بندیاں ہیں، ٹکڑے الگ الگ ہیں، اور ایک دوسرے سے ہم خوشگوار طریقے سے سلام دعا ہی نہیں رکھتے. اگر یہ رویے باہمی ہیں تو ہماری کیا نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟ یعنی جس عمل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کی ابتدا فرما رہے ہیں، معاشرتی زندگی کی، اور اسلامی معاشرے کو قائم فرما رہے ہیں، وہ مین فیچر ہے. اب تک میں نے 2 مثالیں دی. پہلی مثال پہلی نزول وحی کے بعد سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا سیرت محمدی کا پہلا بیان، جس کے 5 اصول بیان فرمائے اور سارے کے سارے بیسڈ آن انٹیگریشن. دوسرا ہجرت مدینہ کے بعد آقا علیہ السلام کا پہلا اقدام. دونوں چیزیں پہلی بیان کی. ایک پہلا بیان جس سے اسلام شروع ہو رہا ہے بعثت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، بعثت محمدی کا زمانہ شروع ہو رہا ہے. اور ایک وہ اقدام جس سے ہجرت مدینہ کے بعد اسلامی معاشرہ شروع ہو رہا ہے. دونوں میں نیوکلیس انٹیگریشن ہے، جڑنا، اکٹھے ہونا، ایک دوسرے کو احترام دینا، ایک دوسرے کی مدد کرنا، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو نرم اور وسیع رکھنا. یہ فریٹرنٹی ہے، یہ بردرہڈ ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے ہیلپ فل ہونا ہے، لو ہے، کمپیشن ہے، ایک دوسرے کے لیے جنروسٹی ہے، کائنڈنس ہے، مرسیفلنس ہے. اب میں ایک تیسری مثال دیتا ہوں، اور وہ آخری. یہاں تک مثالیں 2 آ گئیں. اب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑے عرصے کے بعد اگلا سٹیپ اٹھایا، اور وہ انٹر کمیونل انٹیگریشن کے لیے، مسلمانوں اور غیر مسلموں کے درمیان انٹیگریشن کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک معاہدہ، ایک ڈاکیومنٹ تحریر فرمایا، جس کو پہلا دستور مدینہ کہتے ہیں، میثاق مدینہ. اور تاریخ کی کتابوں میں اس کا ٹائٹل ہے الصحیفہ. اس میں غالب اکثریت اور انفلوئنشل لوگ یثرب کے، مدینہ کی سرزمین کے، وہ جیوز تھے، یہود مدینہ تھے، ان کا لیڈنگ رول تھا. اور انفلوئنشل کمیونٹی تھی مدینہ کی، نان مسلم. اور مسلمان سنیں آپس میں انٹیگریٹ ہو چکے تھے. وہ کیا تھی؟ یعنی انصار جو مدینہ طیبہ یثرب کے رہنے والے لوکلز تھے، اوریجنل وہاں کے نیشنلز اور ریزیڈنٹس، اور جو امیگرنٹس تھے جو مکہ سے مہاجر ہو کے آئے تھے، ان کو آقا علیہ السلام نے انٹیگریٹ کر کے ایک کمیونٹی بنا لیا تھا. اب جب یہ ایک ہو گئے تو اب مسلمان ایک کمیونٹی بن گئے. اب غیر مسلم رہ گئے جن میں غالب اکثریت یہود کی تھی، پھر ان کے الائیز تھے جن کے ساتھ ان کے الائنسز تھے، ان میں مشرکین بھی تھے، نان مسلم صدر.
اب ان کے ساتھ آقا علیہ السلام نے انٹیگریشن کا قدم اٹھایا. That integration was finalized and implemented in the form of a document, official document, which became the first constitution of Islamic history. An Islamic state of Medina was based and founded on that constitution. اس کو کہتے ہیں الصحیفہ یا میثاق مدینہ. اس کے الفاظ سنیں. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ھذا کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین المؤمنین و اہل یثرب. اب جو مسلمان ہو چکے ہیں جس میں مہاجرین و انصار سارے اور اہل یثرب ان کے علاوہ جتنے یثرب جس کا بعد میں نام مدینہ بنا تو یثرب کے رہنے والے جتنے طبقات اور قبائل ہیں یہود اور مشرکین اور نان مسلم. فرمایا یہ ان دونوں طبقات کے درمیان انٹیگریشن پیدا کرنے کے لیے ایک کانسٹیٹیوشنل ڈاکومنٹ لکھا جا رہا ہے. اور کر کے فرمایا وہ سارے لوگ جو اس کانسٹیٹیوشن کو مانیں گے اور اس کانسٹیٹیوشن کے امبریلا کے نیچے they will come under this umbrella of constitution. This constitution is given by the messenger of Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And it is between the believers and all other inhabitants of Yathrib. So all other entities of non-Muslims are being integrated. And the entities of the Muslim Ummah, they are being integrated with the non-Muslims. So that a big society comes into existence on a larger scale of integration. اکٹھا کر دی. اور فرمایا انہم امتن واحدتم من دون الناس. اب یہ مسلمان اور نان مسلم ان کو جوڑ کر میں ایک نیشن ایک قوم بنا رہا ہوں. میں نے آپ کو آقا علیہ السلام کے ورڈز بتائے ہیں, ایکچوئل ورڈز آف ہولی پروفٹ. انہم امتن واحدتم من دون الناس. All these entities and groups aforementioned, these communities shall formulate one nation, one constitutional unit, one nation, امتن واحدۃ. اب سوچئے ہم تو آپس میں مسلمانوں کے مکاتب فکر, یہ فلاں مدرسہ سے ہے, یہ فلاں پیر کا ماننے والا ہے, یہ فلاں طبقہ فکر ہے, یہ فلاں فقہی مذہب سے ہے, میں فلاں سے ہوں, فلاں کر کے we have been disintegrated. We are not ready to integrate with one another. We are not ready to become single community. We are not ready to work together. We are not ready to open our hearts for other people. ہم اپنا دل دوسروں کے لیے نہیں کھولنا چاہتے. اور یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں Muslims and non-Muslim, all people living in Yathrib, under this constitution, they have become one people, one nation. مذہبی رہنماؤں کو, ریلیجس اسکالرز کو فوکس کرنا چاہیے اس نقطے پر, اس سیرت نبوی اور سنت نبوی پر کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا اقدام انسانیت کو ایک جگہ رہنے والے جتنے طبقات تھے ان کو ایک قوم ڈکلیئر کیا. دو جملے ہیں اس میں جس پر میں توجہ دلا رہا ہوں. ایک میں نے بول دیا انہم امت واحدۃ من دون الناس. They are all one nation distinct from other people of the world. Muslims and non-Muslims. Whoever has come under the umbrella of this constitution which has been agreed upon between us. All these people have become one nation. یہ اتنی بڑی عظیم تاریخی مثال ہے انٹیگریشن کی جس کی انسانیت کی تاریخ میں کبھی پہلے مثال ایگزسٹ نہیں کرتی اور نہ بعد میں دیر کے زمانوں تک رہی. سو آقا علیہ الصلوۃ والسلام I would say he is the real founder of concept of integration in this human world. انٹیگریشن کے تصور کے بانی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اس سے پہلے انسانیت انٹیگریشن کے تصور سے واقف ہی نہیں تھی.
Mankind was not aware of the concept of integration before Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam laid the foundation of this idea. اور دوسرا سینٹنس یہ آرٹیکل اسی کانسٹیٹیوشن کا پڑھ رہا ہوں. تو یہود کے قبائل تھے، ان کے اپنے کافی سارے قبائل تھے. آقا علیہ السلام نے ان تمام قبائل میں سے ایک ایک کا نام لکھ کے پوری تفصیل ہے. یعنی یہود کا قبیلہ ہے بنی اوف، پھر دوسرا قبیلہ ہے بنی نجار، پھر بن الحارث، پھر بنو جشم، پھر بنو ساعدہ، پھر الاوس. یعنی اس طرح سارے قبائل کے نام لیتے گئے، باری باری نام لیتے گئے، اور نام لے کے فرمایا ان یہود بنی اوفن. پھر اس کے بعد آگے نام لیا ان یہود بنی الحارث، پھر فرمایا ان یہود بنی جشم، فرمایا ان یہود بنی ساعدہ، ان یہود الاوس. ایک ایک قبیلے کا یہودیوں کا نام لے کر جیوز کا فرمایا ان یہود بنی اوف اینڈ مثل ذالک امت مع المؤمنین. وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک نیشن بن گئے ہیں. They would be considered one community. ایک قوم تصور ہوں گے، مگر فرق کیا ہوگا؟ للجہود دینہم وللمسلمین دینہم. جیوز کے لیے اپنا مذہب ہوگا، فریڈم آف ریلیجن ہوگی ان کے لیے. مسلمانوں کا اپنا دین اور مذہب ہوگا. جیسے سورہ الکافرون میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. کوئی جبر اور اکرار نہیں ہے، کوئی کوئرشن نہیں ہے، کمپلشن نہیں ہے. تم آزاد ہو اپنے دین و مذہب کے رکھنے میں اور اس کو پریکٹس کرنے میں. اور اسی طرح جیسے مسلمان آزاد ہیں اپنے دین و مذہب کو پریکٹس کرنے میں. سو اسلام میں کسی ایک دین کو ماننے والے کو اجازت نہیں کہ دوسرے کے مذہب کے حوالے سے اس پر جبر کرے. مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی نان مسلم پہ جبر کرے، کوئرشن کرے. اس کی جان پر، اس کے مال پر، عزت و آبرو پر، اس کے ٹیمپل پر، اس کے چرچ پر، اس کے سینگوگ پر، اس کی مذہبی عبادت گاہ پر کوئی حملہ کرے، نقصان پہنچائے، اس کی کلچرل زندگی میں انٹرفیئر کرے، اس کو دکھ دے. اجازت نہیں ہے اسلام میں تاکہ اس کی آزادی متاثر نہ ہو جائے. فرمایا لِلْيَهُودِ دِينُهُمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ دِينُهُمْ. جیوز کے لیے اپنا دین ہے اور مسلمانوں کے لیے اپنا دین ہے. سب کو دین کی آزادی ہوگی. اس ریلیجس فریڈم کے بیس پر، سوشل فریڈم کے بیس پر، اکنامک فریڈم کے بیس پر، اور سوشل انٹیگریشن کے بیس پر، اور مرسی اور پیشن اور کمپیشن اور کائنڈنس اور جنروسٹی، رحمت، محبت، اتصال، جوڑنا، وسعت، برداشت، ٹالرنس، ان اصولوں کی بنیاد پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم اور غیر مسلم کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان اتصال اور انٹیگریشن کا رشتہ قائم کر دیا. اور یہ ایسی سنت ہے اور ایسی سیرت ہے جس کا میسج منہاج القرآن کے ذریعے ہم اس دور میں جب کشیدگیاں اور انتہا پسندیاں ہیں، اس دور میں اس میسج کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے تاکہ نفرتوں کو مٹایا جائے، ہیٹریڈ کو کنورٹ کیا جائے محبتوں میں، تنگ نظری ختم کی جائے، دلوں میں وسعت پیدا ہو جائے، برداشت پیدا ہو جائے، ٹالرنس پیدا ہو جائے. اللہ رب العزت آپ کی مدد فرمائے.